جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا ان حالات کو بھی تھوڑا سا دیکھیں. اس دور میں کون کون سی حکومتیں کام کر رہی تھیں, دنیا کے کیا سیاسی حالات تھے. تو میں آپ کو تھوڑا سا تعارف بتاؤں گی. مجھے پتا ہے یہ تفصیلات آپ کے لیے خشک ہیں, لیکن پس منظر کے طور پہ ان کا جاننا اہم ہے. اس دور میں یمن جو تھا یہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا. یمن جو ہے یہ مکے کے جنوب میں ہے, یا سمجھ لیجیے عرب کے ہی جنوب میں ہے. تو یمن میں قوم سبا کی حکمرانی تھی, اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا. انہوں نے وہاں پہ سد معارف بنایا ہوا تھا, اور ان کی زراعت اور ان کی جو تھی انڈسٹری وہ بڑی ترقی کر گئی تھی. یہ تجارت بھی کرتے تھے اور زراعت بھی کرتے تھے. اس سد معارف کی وجہ سے یہ علاقہ بڑا سرسبز اور خوشحال ہو گیا تھا. بعد میں سیل الارم آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کے سبب ان کی وہ حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی دور ہے اس دور میں وہاں پہ ذو نواس ایک یہودی بادشاہ تھا جس نے عیسائیوں کو پر بڑا ظلم کیا, کیونکہ عیسائی جو تھے وہ حق پرست تھے. تو ذو نواس نے خندقیں کھدوائیں اور ان کو ان خندقوں میں ڈال دیا. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ بروج میں آتا ہے. قتل اصحاب الاخدود, مارے گئے خندقوں والے. ٹھیک ہے, ان خندقوں والوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو جو اس وقت صحیح دین اسلام پر تھے, عیسائی, اسلام تو ابھی آیا ہی نہیں تھا, تو ان کے لیے خندقیں کھدوائیں اور خندقوں میں ان کو آگ سے وہ خندقیں بھرتیں اور ان کو اس میں ڈالا اور سامنے بیٹھ کے تماشا دیکھا. اب ذو نواس نے یہ کام تو کر لیا, عیسائیوں کے ساتھ یہ ظلم کر لیا, اور جو عیسائی اس طرح کر کے ظلم کا شکار ہوئے حیرت انگیز طور پر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کی تعداد 20,000 سے 40,000 کے درمیان تھی جن کو ذو نواس نے خندقوں میں ڈال کے جلایا تھا. اب اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ وہاں پہ عیسائیت جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی, اور وہاں پہ عیسائی جو تھے, یہودیت ختم ہو گئی اور عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حکومت روم کی طرف سے بازان گورنر تھا یمن کا. یہ بازان بھی بعد میں اسلام لے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بہرحال یہ تو معاملہ تھا یمن کا. اس کے علاوہ اس وقت دنیا کی 2 سپر پاورز تھیں, ایک تھی روم اور ایک تھی ایران. رومی لوگ جو تھے کیسرے روم, ٹھیک ہے, ان کا جو ہیڈ تھا ہرقل تھا, اور یہ لوگ عیسائی تھے. ان کی دنیا کی یہ 2 سپر پاورز تھیں. بہت سا علاقہ جو تھا ان کے زیر اثر تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ عیسائی تھے. اسی طرح جو ایران کی حکومت تھی جو دوسری سپر پاور تھی یہ مجوسی تھے, آتش پرست تھے, اور ان کے زیر اقتدار بھی بہت بڑا علاقہ تھا. ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. قرآن مجید میں سورہ روم میں اس کا ذکر آتا ہے, غلبت الروم, رومی مغلوب ہو گئے. اور پھر بعد میں رومی جب مغلوب ہو گئے تو بعد میں رومی پھر اگلے 10 سال کے اندر اندر غالب بھی آ گئے. اس کے علاوہ حبشہ جو تھا یہ بحیرہ احمر کے ساتھ ہی تھا, تو حبشہ میں عیسائی حکومت تھی. وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا, عیسائی حکومت تھی. اس کے علاوہ شام میں آل غسان کی حکومت تھی. آل غسان رومی تھی, شام انہی کے زیر اثر تھا. اس کے علاوہ جو عرب ہے اس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی حکومت تھی. بحرین کی حکومت تھی, بحرین میں منذر بن ساوی حکمران تھا. اسی طرح اس میں ایک اور
چھوٹی سی حکومت عمان کی بھی تھی جس میں حوضہ بن علی جو تھا وہ حکمران تھے. ان سارے حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دی تھی، اپنے دور کے تمام اہم بادشاہوں. تو یہ اس دور کی حکمرانیں تھیں، حکمران تھے اس دور کے. اب حجاز کی جو حکومت ہے، حجاز کی حکومت میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنو جرہم نے 2000 سال تک حکومت کی، حضرت اسماعیل اور ان کے بیٹوں کے بعد. اور اس کے بعد یہاں پہ حکومت ہو گئی بنو خزاعہ کی، ان کی حکومت 300 سال تک رہی. اور اس کے بعد پھر قصی بن کلاب جو تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں آپ کی نسب ان سے ملتا ہے، اس نے مکہ پر یا بیت اللہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لے لی. اس نے 6 بڑے بڑے منصب قائم کیے. اس سے پہلے قریش جو تھے بکھرے پڑے تھے، لیکن اس نے ان کو منظم کیا، تمام قریش کے لوگوں کو بلا کر مکے کے اندر آباد کیا اور 6 بڑے بڑے عہدے قائم کیے. اور یہ 6 بڑے بڑے عہدے جو تھے، ایک تھا رفادہ، ایک تھا سکایا، ایک تھا حجابہ، ایک تھا لوا. اور یہ ان کا میں پہلے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں. حجابہ سے مراد تھا بیت اللہ کو جو ہے پہنانا. بیت اللہ کا آپ کو پتہ ہے، بیت اللہ کو کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، تو بیت اللہ کو یہ لوگ غلاف پہناتے تھے. اور پھر یہی جو تھے لوگ، یہ بیت اللہ کی چابی کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے، کلید بردار تھے بیت اللہ کے. ایک تو اس نے یہ عہدہ قائم کیا. نمبر 2 سکایا، حاجیوں کو پانی پلانا. اس کے علاوہ رفادہ، حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک اس نے ذمہ داری رکھی اور اس کا بھی انتظام کیا. اس کے علاوہ لوا سے مراد ہوتا تھا جس نے جنگ لڑنی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے پرچم جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ان چیزوں کا ذمہ دار ہوتا تھا. اس کے علاوہ قصی بن کلاب نے ایک بہت اہم کام کیا. قصی بن کلاب نے دار الندوہ تعمیر کرایا. قصی بن کلاب سے پہلے مکے میں خیمے ہی خیمے ہوتے تھے، کوئی عمارت نہ تھی. اس نے پہلی عمارت دار الندوہ کی بنائی. دار الندوہ سے کیا مراد ہے؟ یہ عرب کی پارلیمنٹ تھی. یہاں پہ عرب لوگ جو تھے اپنے فیصلے مل کر کرتے تھے. بڑے بڑے سردار یہاں اکٹھے ہوتے تھے اور مل کر فیصلہ کرتے تھے. یہیں پہ لوگوں کی اجتماعی شادیاں بھی ہوتی تھیں. تو یہ جو دار الندوہ کی جو صدارت ہے یا دار الندوہ کی جو سربراہی ہے، یہ بھی قصی بن کلاب کے ذمہ تھی. قصی بن کلاب نے کیا کیا کہ کچھ عہدے تو اس کے پاس تھے. قصی کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. عبد مناف کے حصے میں آیا رفادہ اور سکایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا زمزم سے نکال کے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا. باقی عہدے جو تھے لوا کا، حجابہ کا یا دار الندوہ کی سربراہی، یہ سارے عبد الدار کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عبد مناف کی اولاد سے تھا. عبد مناف کے بعد پھر میں نے بتایا کہ ان کے بیٹے ہاشم کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب، اور ان کے بعد پھر جو ہیں عبداللہ، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس وقت حجاز کی جو ذمہ داریاں تھیں یہ لوگ ادا کر رہے